اب نمازوں کی قضا کا مسئلہ بیان کرتا ہوں. نمازوں کی قضا کیسے کریں گے؟ اگر ایک شخص نماز بھول جاتا ہے، نماز سے سویا رہ جاتا ہے، یا نماز سے مشغول ہو جاتا ہے، کئی کنڈیشن ہو سکتی ہے، یا بھول گیا، یا مشغول ہو گیا، یا نماز سے سویا رہ گیا، اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہو، یہ عذر کہلاتی ہے، یہ کنڈیشن شرعی عذر کہلاتی ہیں. تو اب جس وقت سویا تھا تو اٹھ جائے، بھول گیا تھا یاد آ جائے، یا مشغول تھا تو فرصت میں آ جائے. تینوں کا کنڈیشن ہے. سویا تھا یاد جائے، نماز چھوٹی ہوئی تھی، جاگنے کے بعد نماز ادا کر لے گا. بھول گیا تھا جب یاد آ جائے نماز ادا کر لے گا، یا مشغول ہو گیا تھا جب فرصت ملے نماز پڑھ لے. یہ عذر ہے، اسلام نے عذر کو قبول کیا، یہ شرعی آزار میں سے ہے. جس وقت آپ کا عذر ختم ہو جائے اس نماز کی قضا کر لیں گے. اس کے الٹا آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے، جیسے معلوم ہے ظہر کا وقت، اذان بھی ہوئی، اذان سنا بھی اس نے، اب اس کے باوجود ٹال مٹول کر رہا ہے، پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، وقت سے پڑھیں گے یا کبھی پڑھ لیں گے، پڑھا بھی نہیں بھی پڑھا، کوئی پرواہ نہیں کیا، تو یہ صحیح نہیں ہے. ایسی بنیاد پر علماء نے اس نماز کی قضا کے لیے نہیں کہا کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز ترک کیا ہے اب اس کی قضا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو آدمی جان بوجھ کر، ارے نماز تو وہ قضا کرے گا جس آدمی سے کسی عذر کی وجہ سے نماز چھوٹی ہے. جیسے کام مشغول ہو گیا تھا، کوئی عذر لاحق ہو گیا تھا، بیماری تھی، کچھ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، کہیں کوئی معاملہ تھا، تو عذر کی وجہ سے تاخیر ہو رہی تھی، وہ نماز ادا کر لے گا. لیکن جو جان بوجھ کے چھوڑا ہے، ظہر کی نماز کی اذان ہوئی، ظہر میں نہیں پڑھا، عصر میں نہیں پڑھا، مغرب نہیں پڑھا، یہ تو جان بوجھ کر اتنی ساری نمازیں بھی، اب یہ 10 نمازیں 20 نمازیں 25 نمازیں جمع ہوئی جن کو ہم نے جان بوجھ کے چھوڑا ہے، ان نمازوں کی کوئی قضا نہیں. ان نمازوں کے لیے توبہ ہے، سچی توبہ. جو آدمی، یہ تو 10-20 دن کی بات بتا رہا ہوں، جو عمر بھر نہیں پڑھا، 10 سال سے نہیں پڑھ رہا ہے، 20 سال سے نہیں پڑھ رہا ہے، 30 سال سے نہیں پڑھ رہا ہے، 40 سال سے نہیں پڑھ رہا ہے، ان کی نمازوں کا کیا معاملہ ہے؟ ان کی نمازوں کا بھی وہی معاملہ ہے، جان بوجھ کے چھوڑا، اس کی قضا نہیں ہے. ہمارے یہاں قضائے عمری کے نام سے طریقہ بتایا جاتا ہے کہ زندگی میں جو نماز آپ نے چھوڑی ہے تو ان نمازوں کا اندازہ لگا کر ہر نماز کے بعد کچھ نمازیں ادا کر لیا کرو قضائے عمری کے طور پر. اور بلکہ سب سے سستا ڈسکاؤنٹ والا آفر ملتا ہے رمضان میں. ڈسکاؤنٹ آفر کب ملتا ہے؟ رمضان میں. جیسے وہ کاروباری لوگ آفر دیتے ہیں نا، وہ رمضان آ رہا ہے تو پیکج دیتے ہیں، تیوہار آ رہا ہے پیکج دیتے ہیں، ہولی پر تیوہار پہ، اسی طرح سے ڈسکاؤنٹ آفر چلتا ہے رمضان میں. رمضان میں آخری جمعہ کو 5 وقت کی نمازیں اپنے ٹائم سے اگر تم نے پڑھ لی ہے تو جتنی نمازیں تم نے چھوڑی ہے ساری نمازیں ادا ہوگی، قضا ہو گئی، ادا ہو گئی. یہ ڈسکاؤنٹ آفر یہ ثابت نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. نہ یہ صحیح ہے، نہ یہ کہ اندازہ لگا کے کچھ نمازیں ایکسٹرا جمع کر کے کچھ نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں. آپ سچے دل سے توبہ کیجیے. اگر سچے دل سے آپ نے توبہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرے گا، آپ کے گناہ کو معاف فرما دے گا. سچے دل سے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو غلطی کی اس پر ہم شرمندہ ہوں، پھر ہم اب چھوڑنا بند کر دیں، اب مسلسل پڑھنے لگے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ آئندہ نماز نہیں چھوڑیں گے. اگر ایسی شرط کے ساتھ اور اس طرح کوئی نماز توبہ کر کے نماز شروع کر دیتا ہے، اللہ پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دے گا. جتنی نمازیں چھوٹی تھی اللہ سب کو معاف کر دے گا. لیکن قضاء عمری کا جو طریقہ ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ جو نماز عذر کی وجہ سے چھوٹی ہے یا شرعی عذر کوئی لاحق ہو گئی تھی، ان عذر کی وجہ سے ایک وقت کی بھی چھوٹ جائے، 2 وقت کی چھوٹ جائے، 3 وقت کی چھوٹ جائے، اگر ہو سکتا ہے کوئی آدمی کو پورے دن عذر لاحق ہو جائے، مسائل ہیں دنیا میں، تو کوئی حرج کی بات نہیں. 2-4 وقت کی بھی نمازیں اگر عذر کی وجہ سے رہ گئی ہیں تو آپ جب عذر ختم ہو جائے آپ اس کو پڑھ لیں. جیسے ہندوستان میں سفر کرنے والا آدمی، عام طور سے آج کل حالات ہندوستان میں ایسے ہو گئے، نہ ٹرین میں نماز پڑھ سکتا ہے، نہ کسی گیسٹ ہاؤس میں نماز پڑھ سکتا ہے، نہ ریلوے اسٹیشن پہ، نہ بس اسٹاپ پہ، کہیں نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. بڑے فتنے کے زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، بڑے حالات سنگین ہو گئے. ایسا آدمی کیا کرے گا؟ یہ تو شرعی عذر میں داخل ہے. وہ آدمی جب عذر ختم ہو جائے، سفر ختم ہو جائے یا مناسب جگہ نماز ادا کرنے کے لیے مل جائے، اس جگہ پر جا کر نماز ادا کرے گا. جس شخص کی عذر کی وجہ سے نمازیں چھوٹ گئی ہیں، کئی نمازیں، تو ان نمازوں کی قضا کا طریقہ کیا ہے؟ ترتیب وار ادا کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ ترتیب سے. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کی ظہر کی نماز چھوٹی، عصر کی نماز چھوٹی، مغرب کی نماز چھوٹی، عشاء میں پڑھ رہا ہے، 3 وقت کی نماز چھوٹی، وہ کیسے پڑھے گا؟ پہلے ظہر پڑھے گا، پھر عصر پڑھے گا، پھر مغرب پڑھے گا، اب جا کر عشاء کی نماز پڑھے گا. دلیل دے رہا ہوں، مگر دلیل کی دلیل نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ بخاری کے اندر ہے 598 نمبر کی، اور اس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع سے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کافروں کو برا بھلا کہا، اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ سورج ڈوب بھی گیا تب تک بھی ہمیں عصر کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا. اس وجہ سے وہ غمگین تھے، تکلیف میں تھے اور کافروں کو برا بھلا کہہ رہے تھے. ایک نماز چھوٹ گئی، وقت پہ نہیں پڑھ سکے، ایک مومن کو یہ تڑپ ہوئی، یہ تکلیف ہوئی، اور کافر کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. جنگ پہ برا بھلا نہیں کہہ رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، یدھ
लड़ाई हो रही है, उस पर बुरा भला नहीं कहा, और मौका भी जंग का है, हालत जंग का मौका है, ऐसी वक्त में नमाज में थोड़ी सी ताखीर हो गई, कितनी तकलीफ और कितनी जो है वो कितना गम हुआ। और हम तो माशाल्लाह सेहत, तंदुरुस्ती, सारी चीजें, सारी नेमतें होने के बावजूद नमाजें कितनी जाया करते हैं और कितनी नमाजें हम कहां से कहां रख देते हैं, और कोई एहसास नहीं हमें कोई एहसास नहीं। ये ईमान वाले हैं जो एक नमाज थोड़ी सी ताखीर हो गई कितनी फिक्र लायक हो गई। अच्छा, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बयान करते हैं कि हम लोग फिर वादी बुतहान की तरफ गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज गुरूब शम्स के बाद अदा की। यही नमाज गज़वे खंदक के मौके से दुश्मनों से लड़ाई में मशगूलियत की वजह से मौका ही नहीं मिला वक्त पर अदा करने का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब असर की नमाज पढ़ी? सूरज डूबने के बाद असर की नमाज पढ़ी, फिर मगरिब की नमाज पढ़ी। यहाँ क्या पता चल रहा है? सूरज डूबने के बाद कौन सा वक्त आपको बताया? मगरिब के बाद वक्त है ना, तो नमाज कौन सी पढ़नी चाहिए थी? मगरिब की। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी नमाज पढ़ी? असर की नमाज पढ़ी। ये बुखारी की हदीस है, सही बुखारी हदीस नंबर 598। आप देख सकते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले असर की नमाज पढ़ी, फिर मगरिब की नमाज पढ़ी। तो नमाज जो छूट गई आपकी, फौत शुदा नमाज है, उन नमाजों की अदायगी में तरतीब का ख्याल करेंगे, तरतीब से पढ़ेंगे। यही वजह है कि ये हदीस लाने के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर जो बाब बांधा है, वो बाब क्या है? बाबु क़ज़ाइस सलावाती अल-ऊला फल-ऊला। नमाज को तरतीब से, जिस तरतीब से नमाज है उसी तरतीब से नमाज की कज़ा करने का बाब। तो नमाज को तरतीब से अदा करना चाहिए। अगर असर की नमाज छूटी हुई थी, हम मगरिब में गए, या जोहर की नमाज छूटी थी, मस्जिद में गए, असर की नमाज हो रही है, तो हम जोहर की नियत से इस नमाज में शामिल हो जाएंगे। जोहर की नमाज पढ़ लें इमाम के साथ, उसके बाद फिर जो है असर की नमाज पढ़ लेंगे। तरतीब से हमें पढ़ना चाहिए।